ایسی ہوتی ہیں انٹرپرینیورز میں, لیڈرز میں, بزنس مینیجرز میں, کہ جن غلطیوں کی وجہ سے بڑا کام نہیں ہو پاتا. دی فرسٹ از دے فیل ٹو انسپائر. فرسٹ مسٹیک دے فیل ٹو انسپائر. وہ انسپائر نہیں کر پاتے. ٹیم بنتی ہی تب ہے جو آپ سے انسپائر ہوتی ہے. دیکھیں ملازم رکھنا ہے بڑے آرام سے مل جائے گا آپ کو, لیکن جس کو آج میں کہہ رہا ہوں ٹیم پلیئر, جو ٹیم ہو, جو اپنا باڈی دے, برین دے, اور اگلی بات ہے دل بھی دے. یہ باڈی, برین اور دل تب کوئی دیتا ہے, بالخصوص دل تب دیتا ہے جب اس کا آپ پہ دل آیا ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ سے نفرت کرنے والا آپ کا کہیں نہ کہیں ساتھ رہ کے مخالف ہی ہوتا ہے, اور آپ سے محبت کرنے والا وہ ایک چھوٹا سا پی این یا چائے بنانے والا لڑکا ہی ہو, ٹی بوائے ہو, وہ ایک ٹیم پلیئر اچھا ہے جس کا دل آپ کے ساتھ ہے, جس کا دل کا ویپار کیا. سو فرسٹ تھنگ از دے فیل ٹو انسپائر. وہ انسپائر نہیں کر پاتے. جب انسپائر نہیں کر پاتے کیا ہوتا ہے, وہ گراف ٹیم کا, ریزلٹس کا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے, یا ٹیم نہیں بن پاتی. میں اس کو ٹیم ہی نہیں کہہ سکتا. پرسنلی میں نے زندگی میں جتنے پروجیکٹس کیے وہ سب کے سب پروجیکٹس میں نے امپلائی نہیں رکھا. میں نے کوشش کی, ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے اگر غلطی سے کوئی ایسا آ گیا امپلائی میں معذرت کر لوں, تنخواہ دے کے فارغ کر دوں. میں ٹیم چاہتا ہوں. ٹیم وہ ہے جس کو تنخواہ تو ملتی ہی ملتی ہے, لیکن وہ آپ کے گولز, ویلیوز اور مشن کے ساتھ اپنا آپ لگانے کو تیار ہوتے ہیں, دل دیتے ہیں اپنا. اور یہ تب دیتے ہیں جب فرسٹ تھنگ ہوتی ہے وہ ہے انسپریشن. انسپریشن کے بغیر بڑا کام نہیں ہو سکتا. وہ تحریک پاکستان ہو, وہ غزوات ہوں پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے, وہ دنیا کی بڑی تحریکیں نکال لیں, وہ دنیا کے بڑے ریفارمز نکال لیں, سب کی سب جگہ پہ آپ کو ملے گا ٹیم ورک. ایک لیڈر ملے گا, اس کے ساتھ ٹیم ملے گی. اور وہ ٹیم کا کمال یہ تھا وہ جاب سمجھ کے نہیں کر رہے تھے, وہ اس کو مشن سمجھ کے کر رہے تھے. اب ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, اگر وہ مشن آپ کا مشن نہیں ہے نا تو آپ کی ٹیم کا مشن بھی نہیں بنے گا. مشن ہمارا نہیں ہوتا, ہم سمجھ رہے تھے ہماری ٹیم کا وہ مشن بن گیا, ان کا مشن نہیں ہو سکتا کبھی. اگر وہ لیڈر کا مشن نہیں ہے تو وہ ٹیم کا بھی مشن نہیں بنے گا. میں ایک ادارے میں میری ٹریننگ تھی, تو جب ٹی این اے ہم نے لیا تو انہوں نے کچھ ایشوز ہمیں بتایا. انہوں نے کہا جی یہ لوگ ٹائم پہ نہیں آتے. تو میں نے ساری وہ ٹریننگ بنانے کے بعد ان کے سی او کو کال کی. میں نے کہا جی یہاں پر اس ادارے کو چلانے کے لیے 70 بندے آپ نے بچے رکھے ہوئے ہیں, 70 کے اوپر کون بیٹھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں خود بیٹھتا ہوں. میں کہا آپ کب بیٹھتے ہیں آ کے؟ وہ کہتے جی میں تو اٹھتا ہی آرام سے ہوں, 12:30 بجے میں آتا ہوں. میں کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جی میں آتا ہوں, قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں, اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے, میں ظہر پڑھتا ہوں, کھانا تناول فرماتا ہوں, تھوڑی دیر کلولہ پھر کر دیتا ہوں. میں کہا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے. صبح اٹھنا سنت رسول نہیں ہے, دوپہر کو لازمی سونا ہے سنت رسول ہے. پھر میں اٹھتا ہوں, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں. کہتا سر ان کی پرفارمنس کا بیڑا غرق ہوا. میں کہا حضرت پہلا رول یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم پہ آنا شروع ہو جائیں گے ٹیم بھی ٹائم پہ آنا شروع ہو جائے گی. ان کا یہ تو بڑا مشکل ہے. میں کہا پھر ٹریننگ تو میں نہیں دے سکتا, کہ یہ منافقت تو مجھے سکھانی نہیں آتی کہ میں ان کو ٹرینڈ کر دوں اور آپ کو ٹرینڈ ہی نہ کروں. بینگ اے بزنس کنسلٹنٹ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی تعداد باسز کی, انٹرپرینورز کی ایسی ہے جو خود اپنے آپ پہ ٹریننگ کو اپلائی نہیں کرتی, ٹیم کو ٹھیک کروانا چاہتی ہے مجھ سے. ٹیم کیسے ٹھیک ہوگی اگر لیڈر ٹھیک نہیں ہوگا؟ 100% ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی دنیا وہ کہتے ہیں ایتھیکلی ان کو ٹھیک کر دیں. میں کہتا ہوں ایتھیکلی ان کو ٹھیک کروں آپ کو نہ پہلے کروں. صرف رزلٹ کیا؟ پیسے کمانا. صرف رزلٹ کیا ہے؟ مشین چلتی رہے پیسوں کی, اور بندوں کو استعمال کر کے سائڈ پہ کرتے جاؤ, نئے رکھ لو. جب آپ کے پاس ٹیم کی قدر نہیں ہے, انسپریشن نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا ٹیم کبھی جان نہیں مارے گی. سو دی فرسٹ تھنگ از دی انسپریشن. انسپریشن وہ اگر آپ اس کو بھی سائڈ پہ لکھ لیجیے گا, پہلے پوائنٹس پورے کروں گا پھر ایکسپلین بعد میں کر دوں گا, یہ مسنگ ہوا. انسپریشن. دی سیکنڈ ریزن آف فیلئر از لیک آف کلیئر ویژن. دی لیکس کلیئر ویژن. اکثر لیڈر, مینیجر, انٹرپرینیور انہیں خود نہیں پتا ہوتا وہ چاہتے کیا ہیں. آپ لوگوں سے پوچھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ ویگ باتیں کہیں گے, پیسے کمانا چاہتے ہیں, ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم نمبر 1 بن جائیں, میں پورے پاکستان کو بدل کے رکھ دوں گا. اس طرح کی باتیں میں نے بہت زیادہ زندگی میں سنی ہے. میں اس بندے کو جو کہتا ہوں پورے پاکستان کو بدل کے رکھ دوں گا, اسے کہتا ہوں تو خود کو بدل سکا ہے؟
کہتا نہیں وہ بات کی بات ہے پاکستان پہلے بدلنا چاہیے, یہ ساری یہودیوں کی سازش سے چل رہا ہے, میں ٹھیک کروں گا اس کو. میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ تو چل رہا ہے, لیکن بھائی کبھی اس 5 فٹ 5.5 فٹ قد پہ کچھ اپلائی کیا چیز؟ کہتا نہیں پہلے سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں پھر بندے. میں کہا نہیں بھائی بندے ہوتے ہیں پہلے, جا کے دنیا کی تاریخ پڑھ لو. بندے بدلے, نظام بدلے, معاشرے بدلے. لیک آف کلیئر ویژن کا مطلب سمجھ لیجیے گا, جب آپ کو نہیں پتا میں نے کہاں پہنچنا ہے اور آپ نے اس ویژن کو ٹیم کے ساتھ نہیں شیئر کیا ہوا, تو ٹیم کبھی بھی اس ویژن کو دیکھے بغیر وہ جان نہیں مار سکے گی. دیکھیں جملہ تو بہت دفعہ میں نے بولا, لیکن اس اینگل سے ذرا سنیے گا. بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. جب آپ کی ٹیم, آپ کا ادارہ, آپ کے بزنس کا ویژن دور تک ہے نا, تو وہ بڑی چیزوں کو وہ ایزیلی لے کے آگے نکل جائیں گے. میں نے ہر چھوٹے ویژن والے بندے کو اسٹک دیکھا, ہر چھوٹے ویژن والے بندے کو نا امید دیکھا, ہر چھوٹے ویژن والے بندے کو آپس میں جھگڑتے دیکھا, ہر چھوٹے ویژن والے ادارے کی انر پالیٹکس زیادہ دیکھی ہے. جہاں انر پالیٹکس زیادہ ہے نا, وہاں پر ویژن کی کمی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ویژن دور تک کا ہو اور آپس کے جھگڑے زیادہ نہیں ہوں گے, معافی زیادہ ہوگی, درگزر زیادہ ہوگی. جانا دور ہے, جب جانا دور ہے تو لڑائی نہیں ہو سکتی. جب جانا ہی نہیں کہیں تو کہتا ایتھی لڑ لو, ایتھی مار جو. تھرڈ تھنگ, یہ بڑی مشکل چیز بتانے لگا ہوں. ایک ورڈ ہے باجی سادی, ذرا اس کو پینٹ کیجئے گا. اس کو جو ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے میڈیوکرز ہوتے نا, میڈیوکرز یا ایوریج, اوسط. اس پہ پنجابی تو بہت ہی اچھا ورڈ ہے, میں اس پہ بول دوں, وہ ہے ڈنگ ٹپانا. بڑی تعداد ڈنگ ٹپاتے ہیں, دے ایکسپٹ ڈنگ ٹپانا, ٹیم کا بھی اور اپنا بھی. ٹھیک ہے ڈنگ ٹپ رہنا, کام تو چل ہی رہنا, آ تو ساری رہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. یہ جو پرفیکشن کا مزاج ہے نا, یہ چیزوں کو پہلے سے بہتر بنانے کا مزاج ہے, یہ بڑے ادارے اور بڑے لوگ کھڑے کرتا ہے. بزنس اس کا بڑھے گا بھائی, یاد رکھیے, جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپروو کرنے لگ پڑا, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایڈریس کرنے لگ پڑا, جو ایک ایک کمپلین کو ڈیل کرنے لگ پڑا, جو ایک ایک پرسن کو انڈیویجل سمجھنے لگ پڑا, انفرادی طور پہ سمجھنے لگ پڑا. جو کہے گا نا یہ چل ہی رہا ہے, خیر یاد رکھیں اس سے ہوگا کیا. یہ جو ورڈ ہے میڈیوکرز کو ایکسپٹ کرنا, ٹو ایکسپٹ دی میڈیوکرز, یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اچھا اس کو بھی سٹار لگا لیجئے گا, اس میں ایکسیپشن دے رہا ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ساری ٹیم پرفیکٹ ہو, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوں گی. میرا فارمولا, دی ڈیفینیشن آف ایکسیلنس از, ایک بندہ جو اپنا میکسیمم دے سکتا ہے وہ تو دے, ود ان دی ریسورسز ٹو گیو دی میکسیمم پرفارمنس از کالڈ ایکسیلنس. دوبارہ بول رہا ہوں, ود ان دی ریسورسز میکسیمم آؤٹ پٹ دینے کا نام ہے ایکسیلنس. آپ کی ٹیم کا ہر بندہ ود ان دی ریسورسز اپنا میکسیمم آؤٹ پٹ تو دے رہا ہو. اور یہ بہت زیادہ میں نے اداروں میں دیکھی ہے, وہ ڈنگ ٹپاتے ہیں, گزارا کرتے ہیں, اور جب گزارا کرنے کی عادی ہو جائے, یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. اس سے پروکاسٹینیشن بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے کمفرٹ زون بھی بنتا ہے, اس سے تھنکنگ آف ان اے باکس پیدا ہوتی ہے. یہ سارے مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں وین یو ایکسپٹ دی میڈیوکرز. پیک نہیں دینی, بیسٹ نہیں دینا, بچا بچا کے رکھنا ہے, ایک مناسب وقت کا انتظار کرتے رہنا ہے, خود بھی اور ٹیم کے لیے بھی. وہ جی حالات سازگار نہیں ہے, یہ جب حالات سازگار نہیں ہے تب بھی کچھ کر ہی رہے ہوں گے نا لوگ. سو یہ تیسری غلطی ہے. چوتھی غلطی لکھ لیجیے, unable to collaborate with team. They are unable to collaborate with team. اپنی ٹیم کے ساتھ collaboration نہیں بنا پاتے. وہ کمیونیکیشن گیپ کہہ لیں, وہ ان کو ساتھ لے کر چلنا کہہ لیں. وہ پرانی مثال جو میں نے لیڈرشپ میں دی ہے کہ آخری ڈبہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے بھائی, انجن کا کام ہے. انجن وہ ہوتا ہے جو آخری ڈبے کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ کہ جی نہیں پہلا ڈبہ جائے گا باقی نہیں جائیں گے کیونکہ باقی بہت پیچھے ہیں. کمال یہ کہ جب ٹیم کہہ دیا تو ٹیم کا مطلب ہے آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے کسی مقام کسی منزل تک پہنچیں.